کہ عبداللہ تمہارا باپ عمر ہے اور ان کا باپ علی ہے، ان کے نانا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی والدہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی طرح آپ نے رشتے گنوائے، آپ نے فرمایا اگر ان جیسا حق چاہیے تو پھر ان جیسے رشتے بھی لے کر آ۔ تو یہ تو احادیث بیان کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام بیان فرماتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے درمیان رنجشیں نہیں بلکہ محبت تھی۔ اب اگر کوئی رنجشیں بیان کرے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان تو اس طرح کی رنجشیں تھی، آج کے دور کے اس شخص کی بات کو مانا جائے گا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح احادیث موجود ہیں، خلفائے راشدین کے خود اقوال ایک دوسرے کی شان کے بارے میں موجود ہیں، تو ان کے اقوال کو ترجیح دی جائے، ان کے اقوال کو مان کر اس پر عمل کیا جائے، یا پھر آج جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان رنجشیں بیان کرتے اس کو مانا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان کس قدر محبت تھی اس کے بارے میں احادیث طیبات سماعت کریں گے کہ کس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے اور کس طرح اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی شان بیان فرماتے۔ اس کی ایک مثال، جب سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ سوال کیا جاتا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ فرماتی حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ سے یہ پوچھا جاتا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت اور مولا کائنات کے بارے میں بیان فرما دی۔ اور اسی طرح جب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا کہ بتائیں کہ سب سے زیادہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک محبوب کون ہے، تو آپ فرما دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون، تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے درمیان محبت، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی مبارک ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو حضرت علی پل صراط سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ یہ بات سننے کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ آپ کو بھی بشارت ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی پل صراط سے گزرنے کا پروانہ اسی شخص کو دینا جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہو۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا واقعہ بھی ہمیں حدیث پاک میں اس طرح ملتا ہے کہ جب مدائن کی فتح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، مال جمع کیا گیا مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم عطا فرمائے۔ اسی طرح جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی 1000 درہم نظر کیے۔ لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 500 درہم عطا فرمائے۔ اس بات پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی عمر چھوٹی تھی، وہ تو گلی میں کھیلا کرتے تھے، اس وقت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان جہاد میں جہاد کرتا تھا، آپ نے انہیں 1000 درہم عطا فرمائے اور مجھے 500 درہم عطا فرمائے۔ اور یہ بات بتاتا چلوں کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نذرانہ پیش کیا گیا اس پر اعتراض کرے، نہیں بلکہ انہوں نے یہ امت کی تعلیم کے لیے کہ وہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے
اہل بیت اطہار کے جو چراغ ہیں ان کی کیا شان ہے وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے، اس وجہ سے آپ نے یہ سوال کیا، بطور اعتراض نہیں، اس وجہ سے آپ نے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عبداللہ تمہارا باپ عمر ہے اور ان کا باپ علی ہے، ان کے نانا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی والدہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی طرح آپ نے رشتے گنوائے، آپ نے فرمایا اگر ان جیسا حق چاہیے تو پھر ان جیسے رشتے بھی لے کر آ۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا انداز تھا۔ جب یہ بات مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا اور میرے شہزادوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ جب یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی کہ حضرت علی نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اے علی واقعی تم نے حضور سے یہ بات سنی ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں میں نے حضور سے سنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر کہنے لگے اے علی یہ حدیث مجھے لکھ کر دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لکھ کر دے دی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے یہ وصیت کر دی کہ یہ حدیث جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دی ہے میرے مرنے کے بعد اس کو میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کس قدر محبت ہے۔ یہ صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا کائنات سے ہی نہیں بلکہ ان کے شہزادوں سے بھی اس قدر محبت ہے کہ وہ اپنی اولاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب آپ امور سلطنت میں مشغول ہوتے تو کسی کو آنے کی اجازت نہ دیتے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور سلطنت میں مشغول تھے تو آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی۔ اسی دوران امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ کو اجازت نہ ملی تو پھر مجھے کیسے ملے گی، آپ بھی وہاں سے تشریف لے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ امام حسن تشریف لائے تھے اور وہ تشریف لے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ انہیں لے کر آؤ۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ آپ چلے گئے اور آپ نے مجھے آنے کی اطلاع نہ دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ کے اپنے شہزادے کو اجازت نہ ملی تو پھر مجھے کیسے مل سکتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہنے لگے کہ وہ عمر کا بیٹا ہے اور آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں۔ عمر کو جو یہ عزتیں ملی ہیں اللہ کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل بیت کے ذریعے ہی تو ملی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ آپ نے پھر عرض کی کہ آج کے بعد اجازت لینے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار سے محبت تھی۔ اور صرف یہی نہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یک طرفہ تھی، نہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ فرماتے تھے جب بھی تم صالحین کا ذکر کرو تو عمر کو فراموش نہ کرنا۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے۔ ایک شخص مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کرنے لگا کہ میں نے آپ کو خطبہ دیتے ہوئے بارہا یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان جیسی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کے ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا فرمائی۔ تو از راہ کرم حضور یہ ارشاد فرمائے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ جب یہ بات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ دیدہ ہو گئے اور آپ فرمانے لگے وہ میرے دوست ابو بکر اور عمر ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میرے دوست ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے ہر ایک ہدایت کا امام اور شیخ الاسلام ہے، جس نے ان کی پیروی کر لی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ تو آپ نے چند یہ واقعات، چند احادیث طیبہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کی کس طرح تھی اس کے بارے میں سماعت کی
اور آپ کو اندازہ ہوگا احادیث کو سماعت کرنے کے بعد کہ حقیقت میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان کس قدر محبت تھی۔ تو یہ تو احادیث بیان کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام بیان فرماتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے درمیان رنجشیں نہیں بلکہ محبت تھی۔ اب اگر کوئی رنجشیں بیان کرے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان تو اس طرح کی رنجشیں تھی، آج کے دور کے اس شخص کی بات کو مانا جائے گا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح احادیث موجود ہیں، خلفائے راشدین کے خود اقوال ایک دوسرے کی شان کے بارے میں موجود ہیں، تو ان کے اقوال کو ترجیح دی جائے، ان کے اقوال کو مان کر اس پر عمل کیا جائے، یا پھر آج جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان رنجشیں بیان کرتے اس کو مانا جائے؟ یقیناً اگر آپ ایک منصف ہیں تو یہی فیصلہ کریں گے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پاک کلام بیان فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اپنے اقوال اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ تو اس بات پر شاہد ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان کس قدر محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے اور اسی میں ہم سب کو جینا مرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔